السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں آپ کا بھائی، آپ کا دوست مفتی سہیل قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل مفتی سہیل قاسمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ شعبان المعظم کے مہینے کی آمد ہے۔ شعبان المعظم کا مہینہ یہ ہجری سال کے اعتبار سے 8واں مہینہ ہے اور یہ رمضان المبارک کے مہینے کا مقدمہ ہے۔ جس طرح سے رمضان میں اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اسی طرح شعبان کے مہینے میں نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت نیکیوں کو بانٹتے ہیں۔ تو دوستو، ہمیں شعبان کے مہینے میں کیا کرنا چاہیے، کن کاموں سے بچنا چاہیے اور اپنے عادت کو کس طرح بنانا اور سنوارنا چاہیے، کچھ ضروری باتیں آپ سے درخواست کرنی ہے۔ دوستو، یہ شعبان کا مہینہ عبادت کے اعتبار سے بہت بڑا مہینہ ہے۔ شعبان کے مہینے میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں خوب روزہ رکھتے تھے اور پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ ایک حدیث میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں رمضان سے پہلے شعبان میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اور میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو دوستو، ہم رمضان سے پہلے شعبان میں روزہ رکھنے کی عادت بنا لیں، بری چیزوں کو چھوڑ دیں۔ دوستو، یہ شعبان کا مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ آپ سوشل میڈیا پر، فیس بک پیج پر، انسٹاگرام پر اور یوٹیوب پر نہ جانے طرح طرح کے وظیفے اور وظائف اور تسبیحات، طرح طرح کی چیزیں آپ کو سننے اور دیکھنے کو ملیں گی، لیکن جو کرنے والے اعمال ہیں، جو کرنے کے کام ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ خوب عبادت کریں، خوب قرآن پاک پڑھیں، خوب نمازوں کا اہتمام کریں۔ کیونکہ دوستو، شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ روزے دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کے شاخوں کی طرح اضافہ کر دیا جاتا ہے شعبان کے مہینے میں۔ شعبان یہ رمضان کا مقدمہ ہے نا، اسی لیے شعبان کے مہینے میں روزے دار کی نیکیوں کے ثواب میں درخت کے شاخوں کی طرح اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے، اجر کو بڑھا دیتا ہے، اور شعبان کے مہینے میں خیر و برکت پھوٹتی ہے، خیر و برکت کی شاخیں پھوٹتی ہیں۔ جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا درخت پر شاخیں نکلتی ہیں، پھوٹتی ہیں، اسی طرح خیر و برکت کی شاخ شعبان کے مہینے میں پھوٹتی ہے۔ اور شعبان کے معنی بھی یہی ہیں کہ شاخ در شاخ نیکیوں کا نکلنا، نیکیوں کا ہونا، نیکیوں کا پھوٹنا، کیونکہ شعبان شعب سے بنا ہے اور اس کے معنی آتے ہیں شاخ در شاخ کے۔ جیسا رمضان کا معنی ہے گناہوں کو جلا دینے والا، اسی طرح شعبان میں شعب کے معنی ہیں کہ نیکیوں کا برابر بڑھتے رہنا، نیکیوں کو تقسیم کرنا۔ تو دوستو، یہ شعبان میں کرنے والے کام ہیں کہ شعبان میں اللہ تعالیٰ نیکیوں کا اجر بڑھا دیتا ہے۔ تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیے، گناہ کی جگہ سے بچائیے، میوزک سے بچائیے، سینما سے بچائیے، فلموں سے بچائیے، گندی چیزوں سے بچائیے، اپنی سوچ کو پاک کیجیے، اپنے دل کو صاف ستھرا رکھیے، اپنے دل میں خوف خدا، خوف اللہ کا ڈر پیدا کیجیے، خشیت الہی اپنے دل میں پیدا کیجیے، اور یہ سوچ رکھیے کہ ایک ایسا مبارک مہینہ
ہمارے گھر، ہماری زندگی میں دستک دینے والا ہے کہ جس مہینے کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کیا کہ یہ رمضان میرا مہینہ ہے اور اس کا بدلہ میں خود بندوں کو دوں گا، اور یہ شعبان اس کا مقدمہ چل رہا ہے، تو اس کی تیاری کرنا شروع کر دیجئے۔ اگر کوئی شخص سفر پہ جاتا ہے، اپنے بزنس کاروبار کے تعلق سے کہیں جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ اس کی پوری پلاننگ کرتا ہے کہ مجھے 30 دن باہر رہنا ہے، اتنے کپڑوں کی ضرورت، اتنے سامان کی ضرورت، اتنے پیسوں کی ضرورت، اتنے فوڈ کی ضرورت ہے۔ اس لیے دوستو رمضان کی تیاری کرو، صاف ستھرے کپڑے، تسبیح، مصلی، قرآن پاک، ساری چیزیں عبادت کی اپنی منظم انداز میں رکھو اور تیاری شروع کر دو۔ آج 4 شعبان المعظم ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہو رہا ہے۔ آپ کو اس سے غفلت نہیں برتنی ہے، آپ کو اگنور نہیں کرنا ہے۔ دوستو بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے اور قیمتی مہینے کی آمد ہے، آپ خوشیوں کے ساتھ اس کا استقبال کیجیے۔ آپ اپنے وقت کو بچائیے، اپنے وقت کی قدردانی کیجیے اور اللہ سے مانگنے کی تیاری شروع کر دیجیے، اللہ سے منوانے کی تیاری شروع کر دیجئے۔ یہ سوچ لیجئے کہ اس رمضان المبارک میں مجھے اپنے سارے مسائل کو، سارے کاموں کو، ساری ضرورتوں کو اللہ سے پورا کرا لینا ہے۔ میں اس مرتبہ رمضان میں اللہ سے ساری چیزیں مانگ لوں گا، اپنے سارے کاموں کو حل کرا لوں گا۔ اس نیت سے ابھی سے شعبان کے مہینے سے آپ تیاری شروع کر دیجئے۔ دوستو یہ ضروری باتیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ ان پر غور کیجئے۔ مجھے امید ہے کہ رمضان سے پہلے شعبان میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہمارے نبی رمضان کی تیاری رجب اور شعبان سے شروع کر دیا کرتے تھے۔ اس لیے دوستو آپ سے گزارش ہے، درخواست ہے کہ آپ اپنے محبین کو، جن سے آپ بہت محبت کرتے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، عزیز ہیں، ملنے والے ہیں، پڑوسی ہیں، محلے کے ہیں، آپ ان سب کو یہ ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ماؤں تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور رمضان المبارک کی تیاری کرنا شروع کر دیں۔ اگر آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے وہ اپنے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے ہیں تو اس کا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں بھی لکھا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔